الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا إمام الأنبياء والمرسلين يا خاتم النبيين۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ العصر کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس کے بعد امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ آج 10 جمادی الثانی جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والعصر، محبوب قسم ہے آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، جو حق پر رہے، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا۔ تو اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر چاروں صحابہ خلفاء راشدین آپ کی شان کو بھی بیان کر دیا گیا۔ علماء نے، مفسرین نے جو اپنی اپنی کتب میں اپنے اپنے انداز میں لکھا، فرمایا الا الذین آمنوا، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ روئے زمین پر امام الانبیاء پر
سب سے پہلے ایمان جو لے کر آیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اچھے کام کیے، تو یہ اشارتاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر ایسے کام رائج فرما دیے جو قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور جس کو امت مسلمہ یاد رکھے گی۔ آپ کی دین اسلام کے اندر ایسی خدمات ہیں کہ جو قیامت تک امت مسلمہ یاد بھی رکھے گی اور ان کا احسان نہیں چکا سکتی۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارتاً ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ایمان بھی لائے اور کلمہ شریف بھی پڑھا، کیونکہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے، تاجر تھے، اکٹھے کاروبار کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اے عثمان، میں نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ جب آپ کی تعریفات، امام الانبیاء کی تعریفات حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی، کہ حضور کے حسن کے جلوے بیان کیے، حضور کے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، جب یہ باتیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو بکر، میں اگر جیسا تم نے کہا ہے امام الانبیاء ایسے ہیں، تو یہ عثمان ذو النورین جو ہے یہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان آپ وہ صحابی ہیں کہ جو بن دیکھے امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا ان کی طرف اشارہ ہے کہ آپ وہ شیر خدا ہیں، وہ صحابی ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو معلوم ہوا کہ امام حسن کیسے شہید ہوں گے، امام حسین کیسے کربلا میں شہید ہوں گے، دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑیں گی، مگر آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہ مختصر سی خلفائے راشدین کا انٹروڈکشن، تعارف ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا رتبہ یہ ہے کہ بعد از انبیاء روئے زمین پر سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، اور آپ نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ جو آپ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو تکالیف آپ نے دین اسلام کے لیے برداشت کی ہے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین اسلام کے اوپر کوئی احسانات کیے ہیں، میں نے تمام کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ یہ ہے
کہ قیامت والے دن اللہ ہی حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا خطبہ آپ نے دیا، اور جب آپ نے خطبہ دیا تو کفار نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا، اور جب کھینچا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ کم و بیش 27 گھنٹے آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش آیا تو گھر والوں نے پانی پیش کیا تو منع کر دیا، کوئی بھی چیز پیش کی منع کر دی۔ کہا مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی کہ جس کے محبوب کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، ابو بکر اس وقت تک پانی بھی نہیں پیے گا جب تک امام الانبیاء کو نہیں دیکھ لے گا۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ شان صدیق اکبر ہے۔ تو گھر والوں نے آپ کی ضد اور اصرار پر آپ کو جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے تو پھر آپ نے ظاہری آنکھوں سے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو پھر یہی اشعار تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا مال، ابو بکر کی اولاد، ابو بکر کا تن، ابو بکر کا من، سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت، اس نے رات کو خواب دیکھا کہ اس کے گھر کا صحن ہے اور ایک تیز آندھی چلی، گھر کے صحن میں ایک کھجور کا درخت تھا، جب تیز آندھی چلی تو وہ آندھی کی وجہ سے جو کھجور کا درخت تھا وہ گر گیا، تو وہ عورت ڈر کر خوف سے اٹھ گئی۔ اس کا شوہر دوسرے شہر تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس عورت نے کیا کیا، صبح ہوئی اٹھ کر امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، جا کر اپنا خواب سنایا، تعبیر معلوم کی، تو امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہا وہ تو دوسرے شہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ فرمایا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ عورت اٹھی اور روتے روتے بارگاہ رسالت سے باہر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے سیدنا صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا نہیں کہ میں اندر سے تعبیر معلوم کر کے آ گئی ہوں، بلکہ اس کی زبان پر الفاظ کیا تھے کہ اے ابو بکر صدیق دعا کیجئے میرا شوہر دوسرے شہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، صحیح سلامت واپس آ جائے۔ حضور فرما رہے ہیں تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، خواب کی تعبیر یہی ہے۔ اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کے لیے عرض کر رہی ہے کہ دعا کر دیجئے میرا شوہر دوسرے شہر تجارت کے لیے گیا ہے، وہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی۔ تو کچھ دن گزرے، اس عورت کا جو شوہر تھا وہ صحیح سلامت واپس گھر پر آ گیا۔ تو اس عورت نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا شوہر ہے جو دوسرے شہر تجارت کے لیے گیا تھا تو یہ واپس آ گیا۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی ویسا ہی ہوا، مگر جب یہ عورت آپ کی بارگاہ سے باہر نکلی، سامنے سے سیدنا صدیق اکبر تشریف لا رہے تھے، اس نے ان سے دعا کروائی، اور جب دعا کروائی تو حضرت اسرائیل روح لے کر آسمانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے، تو وہیں پر حکم ربی ہو گیا، اے اسرائیل رک جاؤ، ہمارے محبوب نے خواب کی تعبیر سنائی ہے مگر محبوب کے محبوب نے دعا کر دی ہے، اگر ہم نے اس کی روح واپس نہ لوٹائی تو قیامت تک حضرت ابو بکر کو صادق اور امین کون کہے گا؟ حضرت ابو بکر کو صدیق کون کہے گا؟ تو اسی لیے شاعر نے بھی قلم اٹھایا، فرمایا پروانے کو ہے شمع تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو ہے شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ تو شان صدیق اکبر آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے، مقام صدیق اکبر آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہے ان کو سامنے رکھنا، پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک وقت ایک مقام ایسا بھی آ گیا تبوک کے اندر کہ جب امام الانبیاء آمنہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھر کا مال لے آؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جی